NRO بنایا گیا ان کے لیے، ہم نے ووٹ دیے نا انہیں. تو یہ میری اور آپ کی توبہ تو ناکافی ہے، جو کرتے رہنا چاہیے. توبہ میں ناگزیر ہے کہ یہ توبہ کا بنیادی فرض جو ہے ابتدائیہ اور تمہید کے طور پر آدمی ذہن میں رکھے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا. آئندہ امریکہ کے ایجنٹوں کو، ان کے ایجنڈے پر عمل کرنے والوں کو، آئندہ ملت اسلامیہ پاکستان کے دشمنوں کو اور اپنی پوری زندگی سیکولر گزارنے والا، یہ تو غلطی ہو گئی ہے اس دفعہ، آئندہ دہشت گردوں کو ووٹ نہیں دوں گا. اگر توبہ میں یہ بات شامل نہیں ہے تو توبہ نہیں ہے. یہ پھر سارے چور برسر اقتدار ہیں، وہ آج بھی چوری پر اور ڈکیتی کے اوپر لگے ہوئے. بالکل ابتدا میں سعودی سفیر نے مجھ کو بتایا کہ ہم نے ہمارا پہلا جہاز چھوٹا سا آیا ہے، 2.5 لاکھ ٹن کھجوریں بھی لے کر آیا اور چیزوں کے علاوہ. پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں نے کئی دن 5-6 دن انتظار کیا کہ وہ 2.5 لاکھ ٹن کھجوریں جو انہوں نے بتایا تھا کن حکومتوں کو دی ہیں کہیں نظر آئیں فیلڈ کے اندر. لیکن آج کل تو معاملہ ٹرانسپیرنٹ ہے. ہم جگہ جگہ گئے، مختلف صوبوں میں لوگ کہتے ہیں کوئی چیز پہنچتی نہیں، کوئی سرکاری اہلکار آتا نہیں. کھجوریں تو نظر آتی ہیں، گٹھلیاں تو دکھائی دیتی ہیں. 5-6 دن جب یہ منظر رہا تو میں نے اخبارات میں بیان دیا کہ وہ کھجوریں کہاں ہیں جو سعودی عرب نے بھیجی تھی اور جن کو دی گئی تھی وہ اس کا جواب دیں. تو کئی دکاندار مجھے آ کر ملے اور ان کا تھا مارکیٹ میں کھجوریں موجود ہیں، وہ ہم بھی خرید کے لائیں اپنی دکان کے لیے، ذرا سستی مل گئی ہیں سعودی کھجوریں لیکن مارکیٹ میں موجود. جو لوگ آج بھی اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے کام کر رہے ہیں ان کو ہم نے ووٹ دیے ہیں، ان کو یہ حیثیت ہم نے دی ہے کہ سعودی حکومت ان تک یہ مال پہنچائے، یہ ایڈ ان تک پہنچائے. لہذا میری اور ان تمام لوگوں کی توبہ میں اگر یہ توبہ نہیں ہوئی کہ آئندہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے، حق کے حکمرانی نہیں دیں گے، ظالموں کو حق کے حکمرانی دے کر ہم ان کے ظلم کے اندر شریک ہوتے ہیں. عادلوں اور منصف مزاج لوگوں کو حق کی حکمرانی دیں گے تو ان کے عدل اور انصاف سے اپنے لیے حصہ پائیں. اس لیے میرے دوستو حالات بڑے گمبھیر ہیں. یعنی ایک طرف رمضان المبارک ہے جو اپنی برکتیں نچھاور کر رہا ہے، رحمتوں کی بارش کر رہا ہے، مغفرت کے پروانے جاری کر رہا ہے. ہر رات منادی کرنے والا منادی کرتا پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو دوزخ سے آزادی اور نجات چاہتا ہو، ہے کوئی جو اپنے رب کی مغفرت اور اس سے قربت پاتا ہو. اور ان گنت لوگوں کے بارے میں پھر یہ فیصلہ ہو جاتا. ایک طرف یہ سارا کام دن کے روزوں کے نتیجے میں، رات کو قرآن کے نتیجے میں، آخری عشرے کے اعتکاف کے نتیجے میں، شب قدر کی تلاش کے نتیجے میں، بحیثیت مجموعی طبیعت اور مزاج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ایک مناسبت پیدا ہوتی ہے، ایک تعلق کی آبیاری ہوتی ہے. ذرا اس کو بھی دیکھیے کہ جب اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہو تو شیطان سے تعلق گھٹ رہا ہے کہ نہیں گھٹ رہا؟ اگر شیطان سے بھی تعلق بہت بڑھ رہا ہے، خوب ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، خوب مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، خوب جھوٹ بولتے ہیں اور رشوت لیتے ہیں اور سود لیتے ہیں، تو ایک نیام میں یہ 2 تلواریں اللہ اور شیطان کی تو نہیں آ سکتی. اگر شیطان سے تعلق گھٹ نہیں رہا ہے، اللہ کے باغیوں سے دوری نہیں پیدا ہو رہی تو تقویٰ کی آبیاری نہیں ہو رہی ہے. یہ پیمانہ تو ہر دل کے اندر موجود ہے، رکھا ہوا ہے کہ آپ ناپ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں، کسی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ تعلق باللہ اس رمضان المبارک کے نتیجے میں کس درجے میں ہم اپنے اندر پاتے ہیں. اس لیے چاروں طرف کے حالات میں جو اللہ کے باغی ہیں، ان باغیوں کے جو ایجنٹ یہاں پر کام کر رہے ہیں، جتنے بڑے پیمانے ڈرون طیاروں کے حملے آج بھی ہو رہے ہیں. میں صوبہ سرحد میں تھا، ساتھیوں نے بتایا ایک جگہ پر کہ کچھ لوگ شمالی جنوبی وزیرستان میں پناہ لینے کے لیے چلے گئے تھے، سیلاب کی زد میں آنے والے، وہ ڈرون طیاروں سے مارے گئے. صوبہ سرحد کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے، مرکز کی حکومت ذمہ دار ہے، جنہوں نے امریکیوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ جس کو چاہو مارو اور قیدوں کے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. 35 دہشت گرد یہاں مارے، 40 یعنی 18 کروڑ دہشت گرد بستے ہیں اس ملک کے اندر. کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اللہ رسول کی بات کرنا ہی دہشت گردی قرار پایا، جہاد کا لفظی گالی قرار دے دیا گیا ہے. ایک ایسے پس منظر میں رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹنا اور سیلاب زدہ لوگوں کی مدد اور تعاون اور اعانت کر کے ان کی دعائیں لینا، یہ سب سے بڑا کام ہے اور چیلنج ہے کہ جو جماعت اسلامی کے کارکنوں کے لیے اور خدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ کام کسی نہ کسی درجے میں کیا ہے. اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، معیار مطلوب تک لانے کی ضرورت ہے.
جب تک لوگ گرے پڑے ہیں، جب تک لوگ گھروں سے اجڑے ہوئے ہیں، جب تک حالات کی خرابی کا شکار ہیں، ریلیف بھی اور ریہیبلیٹیشن بھی، تمام مراحل سے سارے لوگوں کو گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ یہ میں نام لیتا جاؤں گا، یہ تھند خرد نشیب سے پوسٹ آفس کوٹلہ حاجی شاہ، امان اللہ ولد غلام حسین، ملازم حسین ولد ملک گلاب۔ میں ڈاکٹر محمد فریاد صاحب جو لاہور سے تشریف لائے ہیں امدادی قافلے کے ساتھ، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور امیر جماعت کو نقد رقم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر محمد فریاد۔ علادات ولد محمد رمضان بستی سمرا نشیب نوید۔ غلام فرید ولد محمد نواز سمرا نشیب۔ 50,000